مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، زمانہ جاہلیت کی بات کروں، ایک تو دیکھیں نا قبول اسلام سے قبل کا بھی ایک ظاہر حصہ ہے، پوری وہ زندگی ذکر کی جاتی ہے کہ منتخب شدہ لوگ تھے تو ظاہر مشاغل حیات پہلے کیا تھے کہ شراب تو رائج تھی اور دیگر جو ہے وہ لوازمات اضافی جن کو بعد میں جن کی حرمت پہ بات کی گئی. تو حضرت عمر کے مشاغل حیات کیا تھے اور عرب معاشرے پر آپ کا ایک سوشل اسٹیٹس اس کے حوالے سے کچھ؟ دیکھیے، اگر ہم اسلام سے قبل عربوں کی حالت دیکھیں اور خاص طور پر اہل مکہ کے احوال کا جائزہ لیں، بے شک یہ بات تاریخ کے اوپر ثابت ہے اور تاریخ اس پر شاہد اور عادل ہے کہ ان میں ساری خرابیاں آ چکی تھیں. بالکل صحیح. اور شرک میں مبتلا تھے، بڑے بڑے گناہوں میں، بلکہ جرائم کو اپنے لیے فخر تصور کیا کرتے تھے. صحیح فرما رہے ہیں. ایسی تمام چیزیں اس معاشرے میں نظر آتی ہیں. لیکن اس سب کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ تمام لوگ ہی اس کے اندر مبتلا تھے یا ملوث ہوئے. جنہیں اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا وہ اس سارے گرد و غبار کے ماحول میں بھی پاکیزہ زندگیاں گزارنے والے تھے. اور یہی شان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی. آپ زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے قبل کے زمانہ میں نہ تو کسی قسم کی بت پرستی میں مبتلا ہوئے، نہ کسی قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوئے، بلکہ آپ کی شخصیت اور ذات دین ابراہیمی کی جو تعلیمات چلی آ رہی تھیں انہی کا پیکر تھا. اور پھر عربوں میں جو اور شخصی خصوصیات ہیں آپ اس کا پیکر اتم تھے. یعنی یہ کہا جائے کہ اسپریچولی پاورفل تھے اور انٹرنلی ٹرانسپیرنٹ تھے. بالکل ایسے ہی. تو یعنی یہ کہ دین ابراہیمی کی جو تعلیمات تھیں ان پر آپ قائم تھے. اب اس سے آگے ہم چلیں تو عربوں کے ہاں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان میں شجاعت اور بہادری یہ ایک ایسا وصف ہے جو آپ کو اس دور کے اندر تمام دنیا سے بڑھ کر عربوں کے اندر نظر آئے گا. اور جب ہم عربوں کی بات کریں گے تو یہ وصف اپنے کمال پر تمام پر نظر آئے گا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اندر. اور آپ کے والد نے آپ کی تربیت اس طرح سے کی کہ عربوں کے ہاں جو مشاغل چلتے تھے تو ان میں بہت سارے ایسے تھے جو معاشرتی مشاغل تھے اور وہ کسی قسم کی قباحتوں سے پاک اور مبرہ تھے. مثال کے طور پر گھوڑ سواری سیکھنا تو یہ عربوں کا محبوب مشغلہ تھا. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے شاہ سوار تھے اور گھوڑ سواری کے اندر بہت معروف نام رکھتے تھے اور اس فن کے اوپر آپ کو بہت گرپ حاصل تھی. اسی طرح پہلوانی اور کشتی اگر اس کی بات کی جائے تو یقیناً یہ بھی ایک جسمانی مشق بھی ہے، اس میں ایک جسمانی طاقت کا اظہار بھی ہے اور یہ ایک فن بھی ہے. تو یہ عربوں میں جو بڑے بڑے میلے ہوتے تھے اس کے اوپر کشتیوں کا اور اس کا مقابلہ ہوتا ہے. اور معروف میلہ اوقاس جس کا ذکر ملتا ہے تاریخ کے اندر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں مد مقابل کوئی نہیں ہوتا تھا. تو آپ کو اللہ رب العزت نے جسمانی اعتبار سے اتنی طاقتور بنایا اور آپ ایسے فن رکھنے والے تھے. پھر اسی طرح قبلہ مفتی صاحب نے ان کے تعلیم و تعلم کی بات کی تو یہ بھی آپ کے انہی مشاغل کا حصہ تھا بچپن کے اندر یا قبل از اسلام کہ کم و بیش ملتا ہے کہ 17 لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے. چلو یہ عدد کم یا بیش ہو سکتا ہے مگر یہ کہ اتنے قلیل لوگ تھے اور ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھنے پڑھنے والے تھے. تو گویا کہ یہ آپ کو ایک وصف ایسا حاصل تھا جو آپ کو سوسائٹی کے اندر ممتاز کرتا ہے. تو جو آپ کا سوشل سٹیٹس تھا وہ جہاں خاندان کے اعتبار سے ممتاز تھا وہاں آپ کے شخصی فضائل اور آپ کی شخصیت کے اعتبار سے بہت ممتاز تھا. اور جسمانی طاقت اور قوت کے اعتبار سے اور ان چیزوں سے آپ بہت ممتاز تھے. اسی طرح نیزہ بازی میں اور یہ جو جنگی فنون ہیں چونکہ عربوں کے ہاں جنگ اور لڑائی یہ بھی ایک محبوب مشغلہ تھا. تو اور بے شک جس کی تلوار جو جتنا اچھا جنگجو ہوتا تھا کسی کی تلوار باطل کے لیے اٹھے حق کے لیے اٹھے مگر یہ تو فاروق اعظم تھے اور یہ پہلے دن سے ہی عدل کے حق میں ان کی تلوار اٹھنے والی تھی. تو یہ فنون بھی آپ نے بدرجہ اتم حاصل کیے اور میں سمجھتا ہوں وہ شخصیت کی تیاری ہو رہی تھی اور ایک تیار شدہ شخصیت حضور کے قدموں میں پہنچی اور اسلام کے اندر وہ نام حاصل کیا جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ. بہت خوب. چونکہ خلیفہ رسول منتخب ہونا تھا تو انتخاب ربی ہے عمر، اور پھر انتخاب رب کا ہو تو کیسا ہوتا ہے دیکھ لیجئے، تاریخ گواہ ہے.